65 زبور 65 اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک خداوند کا کلام ہے سے آج ہم دیکھیں گے خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج اپنی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت کے لیے خداوند کا کلام سنیں گے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا زبور 65 زبور اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے. جی جس نے نکالیں گے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے، تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے. خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے. جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے. تو اس کی ریزاریوں کو خوب سیراب کرتا ہے اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے. تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے. تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپتا ہے. وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں. چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں. وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں. خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر و صاحب کے آمین. آمین. سو میرے عزیزو، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں خدا کی کشادہ دلی ہے اور اس کے بیان سے بھرپور ہے. یعنی کہ خدا اپنی کشادہ دلی جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور اس کا بیان دیکھیں، اس کی کشادہ دلی دیکھیں کہ کیا ہے. کہتا ہے کہ تو زمین پر توجہ کر اسے سیراب کرتا ہے. یعنی کہ اگر زمین پر خشکی آ جائے، بنجر ہو جائے، زمین اگر نرم نہ ہو تو خدا کیا کرتا ہے؟ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، نرم کرتا ہے. اور لکھا گیا کہ تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ انسان کو مالا مال کرتا ہے، انسان کی ہر طرح کی پرابلم کو دور کرتا ہے. جیسے ہم کلام مقدس میں اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا نبی نے جب اخیب بادشاہ کے دور میں کہا کہ تیرے ملک میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی اوس پڑے گی، تو دیکھیں جب اس ملک میں اس قدر قحط تھا، زمین بنجر ہو گئی اور لوگ جو تھے اناج کے لیے ترس رہے تھے اور اس قدر ویرانہ تھا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ کیونکہ خدا زمین پر کیا کرتا ہے؟ نگاہ کرتا ہے. اور اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ بنجر پڑ گئی ہے، زمین سیراب نہیں ہے. اور پھر اس نے اپنے بندہ کو کہا کہ جا کر اس ملک میں جو تو نے کہا ہے دوبارہ جو ہے اس ملک کو بحالی کے لیے دعا کر. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو پرابلم میں نہیں دیکھ سکتا. خدا انسان کو کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ خدا دریا کا پانی سے کیا کرتا ہے؟ بھر دیتا ہے. دریا کے پانی سے انسان کو بھر دیتا ہے. زمین پر کبھی جو ہے وہ پانی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے. خدا دیکھیں خود اس چیز کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ انسان کو اناج کی ضرورت ہے، انسان کو خوراک کی ضرورت ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے. جیسے دیکھیں جب انسان
خدا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب کچھ مہیا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار تھا. ابراہیم خدا کے ساتھ چل رہا تھا اور اس نے خدا کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی دینے سے دریغ نہ کیا. اور جب وہ تابع دار تھا تو جب اپنے بیٹے کو لے کر گیا اور جب اسے باندھ لیا، لکڑوں کے اوپر بچھا دیا اور اس کے اوپر جب چھری چلانے لگا تو خدا نے آواز دی کہ اے آدم اپنے ہاتھ کو روک دے، دیکھ مینڈا جھاڑیوں میں موجود ہے. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی پرابلم میں نہیں جانے دیتا اور خدا کبھی بھی اپنے لوگوں پر دکھ نہیں بھیجتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خوشحالی کو دیکھیں، بحالی کو دیکھیں، ہمیشہ مصیبتوں سے دور رہیں. تو میرے عزیزو، خدا دیکھیں کہتا ہے کہ وہ اناج مہیا کرتا ہے. جس طرح مینڈا مہیا کر دیا، برا جو ہے ابراہیم کے لیے موجود ہوا، اسی طرح خدا انسان کے لیے اناج کو بھی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، یہاں پر خوبصورت بات لکھی ہے کہ تو اس کی گھاڑیوں کو خوب سیراب کرتا ہے اور اس کے مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے، تو اسے بارش سے نرم کرتا اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ اس کے گھر کے اندر اناج آتا ہے، خدا اس میں برکت دیتا ہے. خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں کی کمائی میں بھی برکت ڈالتا ہے. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالوں گا. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ انسان کی پیداوار میں برکت ڈالتا ہے. تو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے. تو سال کو لطف کا تاج بناتا ہے. خدا ہر سال ہمیں نیا سال عطا کرتا ہے، ہر دن ہمیں نیا دیتا ہے، ہر دن میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خدا پلان کرتا ہے کہ میں اسے کچھ نیا دوں، میں اسے کچھ اچھا دوں. تو خدا تو انسان کے لیے بہتری چاہتا ہے. خدا جو ہے انسان کو ہر روز مالا مال کرنا چاہتا ہے، لیکن جب انسان خدا کے ساتھ نہیں چلتا، جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے، اس وقت خدا کا ہاتھ جو ہے وہ رک جاتا ہے. لیکن خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے. سو میرے عزیزو، یہاں پر خوبصورت بات لکھی ہے، وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں. چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں. یعنی کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس قدر کشادہ دلی سے دیتا ہے، اس قدر فیاضی سے دیتا ہے کہ ہمارے خطے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں. آمین. اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ خوشحال رہے. اگر خدا انسان سے ناراض ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. حالانکہ خدا جو ہے انسان سے خوش ہے، راضی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پہ پڑھے نا تو لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی کہ خدا انسان سے خوش ہے، اور اگر خوش نہ ہوتا تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. جب انسان نے گناہ کیا تو خدا اس بات سے پریشان بھی ہوا کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس نے میرا حکم نہیں مانا، اور خدا نے اس کو باغ عدن سے نکال دیا.
جب باقیدت سے نکالا ہے تو اس کے بعد خدا جو ہے اس بات کی تگ و دو میں رہا کہ میں اپنے دوست کو، اپنے اس عزیز کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس سے میری دوستی دوبارہ ہو جائے، اس سے میری صلح ہو جائے۔ اس نے اتنے نبی بھیجے، اتنے اس نے انتظام کیا، لیکن کوئی بھی ایسا نہ نکلا کہ جو خدا کی اور آدم کی صلح کرا سکتا۔ بھائی پھر بیٹا آیا اور بیٹے نے کہا باپ مجھے بھیج، میں آدم کے گناہ کا کفارہ دوں گا، اور میں آدم کے لیے جو ہے اپنی جان کو قربان کروں گا۔ آئیے یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت دیکھتے ہیں، یہ ذرا پڑھیے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت پڑھیے گا۔ یوحنا کی انجیل ہاں جی 10 باب۔ لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرانتا کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کی بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میری بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنے گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یسوع نے اس بات کو کہا کہ اچھا چرواہا میں، یعنی کہ یسوع نے اپنے، اگر باپ کشادہ دل ہے نا تو بیٹے نے بھی اپنی کشادہ دلی دکھائی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں اچھا چرواہا میں ہوں، اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، کیونکہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، اور اس نے کہا کہ میری بھیڑیں جو ہے نا وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ کہتا اور بھی بھیڑیں ہیں جو یہاں پر پھر آئیں گی، توبہ کریں گی، اور بھیڑ خانہ میں ان کو جمع کیا جائے گا، پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی گڈریا ہوگا۔ ہلیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہیں تاکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل سکے، انسان جو ہے وہ اپنی سوچوں کو، خیالوں کو تبدیل کرے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تاکہ اپنی زندگی کو جو گناہ بھری زندگی ہے اور اس کو چھوڑے اور خداوند کے قدموں میں آ جائے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 16 آیت پڑھیے گا۔ پہلا باب اور اس کی 16 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اس کی معموری میں ہم نے سب کچھ پایا، یعنی وہ چیزیں کہ خدا کہتا ہے فضل پر فضل، یعنی کہ خدا نے ہم پر فضل پر فضل کیا ہے۔ ہم گنہگار تھے، خدا نے ہم پر فضل کیا، ہمیں گناہوں سے نکالا اور ہمارے لیے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، اپنا فدیہ دیا، جان کا فدیہ دیا، تاکہ ہم گناہوں سے آزاد ہو سکیں۔ اور خدا نے ہم پر فضل کیا، بلکہ فضل پر فضل کیا۔ اگر
خداوند یسوع مسیح اپنی جان نہ دیتے تو آج ہم گنہگار ہی ہوتے. اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اپنی جان نہ دیتے تو ہم شاید گنہگاروں میں ہی رہتے. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں زکئی ایک مسئول لینے والا شخص ہے. خداوند کی کشادہ دلی دیکھتے ہیں, یسوع مسیح کی کشادہ دلی. زکئی جو کہ مسئول لینے والا شخص ہے, اور یہودی لوگ جو تھے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ یہ اس سے نفرت کرتے تھے, کیونکہ یہ مسئول لینے والا تھا اور یہ لالچی انسان تھا. اس لیے یہودی جو لوگ تھے اسے بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ یہ گناہ بھری زندگی بسر کر رہا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ سود لیتا ہے, یہ جو ہے مسئول لیتا ہے, یہ جو ہے لالچی ہے, اور اس سے وہ ہمیشہ کنارہ کشی کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ یسوع مسیح کیونکہ دلوں کے بھید جانتے ہیں, جب وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, درخت کے اندر, ٹہنیوں کے اندر, پتوں کے اندر چھپا ہوا تھا, کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا. یسوع نے جا کر اسے دیکھا اور اس نے کہا کہ آج کہیں نیچے اترا, مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. کیونکہ زکئی لوگوں سے چھپتا تھا, اور شاید اگر وہ بھیڑ کے اندر جاتا تو لوگ اسے یسوع کے پاس نہ جانے دیتے, کیونکہ یسوع کے پاس وہ پہنچ نہیں سکتا تھا. ایک تو وہ گنہگار تھا, دوسرا وہ لالچی تھا, اور اوپر سے وہ مسئول لینے والا تھا. اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, اور اس لیے اس نے ایک رستہ اختیار کیا کہ میں درخت پر چڑھ جاتا ہوں, اور درخت پر جا کر بھی اس نے اپنا کچھ چھپایا. لیکن یسوع نے وہاں پر آ کر اسے آواز دی کہ ایسے کہی نیچے اترا, مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. اور خداوند نے دیکھے, خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا, خداوند یسوع مسیح نے اس کے دل کو چھوا, اس کی سوچ کو چھوا, اور اس کو ایسا چھوا کہ اس کی زندگی بدل گئی, اس کی سوچ بدل گئی, اس کے خیال بدل گئے, اس کے ارادے بدل گئے. اور وہ نیچے جیسے اترا ہے, اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں کو دے دیتا ہوں, اور اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا جو ہے وہ واپس کروں گا. تو میرے عزیزو, یہ ہے وہ بات جو خداوند یسوع مسیح کے اندر ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس کو چھو لیتے ہیں, جس کو دیکھ لیتے ہیں, جس کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں, اس کی سوچوں کو, خیالوں کو, ارادوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے یسوع مسیح کو اپنے دل میں بسانا ہے. اور اگر ہم اپنے دل کو کھولیں گے, ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں گے, یسوع اندر آئے گا تو وہ ہمیں تبدیل کر دے گا, اور وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو نا امیدیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو بھی مشکلاتیں ہیں, وہ اپنے نام سے دور کر دے گا. لیکن جب تک ہم یسوع کو موقع نہیں دیں گے, تب تک یسوع ہمارے دل میں اندر نہیں آئے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زکئی نے بھی یہ چیز سوچی تھی کہ میں یسوع کو جو ہے وہ دیکھوں. اس نے ارادہ کیا, اور یسوع جو ہے خود, جو دلوں کے بھید جانتا ہے, خود اس کے پاس گئے, اور اس نے اس کو کہا کہ مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. اور جو یہودی لوگ تھے, جو اس وقت کے جو قائم لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک گنہگار کہاں جا ٹھہرا ہے, اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے, اس کو لوگ نبی کہتے ہیں, اس کو لوگ یسوع کہتے ہیں, اس کو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں, لیکن اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ گنہگار ہے. لیکن یسوع جو کہ دلوں کے بھید جانتا ہے, اور جب اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جب اعلان کیا تو اس بات سے جو ہے ان لوگوں کو شرمندگی اٹھانا پڑی, کیونکہ آج تک اس نے ایسا اعلان شاید نہ کیا ہو. جو یسوع نے اس کو دیکھا, اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. تو میرے عزیزو, یسوع آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. یسوع آج بھی ہماری سوچوں کو بدلتا ہے, اپنے لوگوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے. جو اس کے ساتھ چلتے ہیں, جو اس کی حضوری میں رہتے ہیں, جو اس کی پریزنس میں رہتے ہیں, خدا ان کو مالا مال کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, اس لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو جو ہے ان چیزوں سے نوازا.
اور خدا آج بھی وہی چاہتا ہے، خدا آج بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ اس غربت سے نکلیں، پریشانی سے نکلیں، تاکہ میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہے، جو خوبصورت کلام ہے، وہ یہی ہے کہ خدا کشادہ دلی سے انسانوں کو جو ہے وہ بھرپور کرتا ہے۔ خدا کشادہ دلی سے دیتا ہے، خدا کھلے دل سے دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن خدا دیکھیں کہ پوری دنیا کو دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر کسی کو رزق مہیا کرتا ہے خدا، اور کسی کو یہ نہیں کرتا کہ میرے پاس نہیں ہے، جو اس سے مانگتے ہیں ان کو دیتا ہے، اور لکھا گیا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جو بھی انسان خدا سے مانگتا ہے خدا اسے عطا کرتا ہے، خدا اسے دیتا ہے، اور خدا جو ہے وہ کشادہ دلی سے دیتا ہے۔ کشادہ دل، ہمیں بھی کشادہ دل بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بھی کشادہ دل ہوں گے تو ہم بھی کبھی بھی کسی کے لیے انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم بھی دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے پولائٹنس طریقے سے جو ہے پیش آئیں گے، اور ہر ضرورت کو لوگوں کی بھی پوری کریں گے۔ سو میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کشادہ دلی کے ساتھ رہنا ہے، جس طرح ہمارا خدا کشادہ دلی کے ساتھ اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔